دوستو آج کل کی جدید دور میں جہاں ملکی دفاع کے لیے بہترین فوج کے ساتھ ساتھ جدید جنگی ہتھیاروں کا ہونا انتہائی ضروری ہے، تو دوسری طرف ملکی خفیہ ادارے اپنی فوج اور ملکی دفاع کے لیے اندھیری رات میں چراغ کا کام دیتی ہے۔ دوستو خفیہ ادارے کسی بھی ملک کی ہو، ان کا کام اندرونی و بیرونی خطرات سے اپنے آپ کو آگاہ رکھنا ہوتا ہے۔ اگر یوں کہا جائے کہ خفیہ ادارے ملکی دفاع میں وہ حیثیت رکھتی ہے جس طرح آنکھ اور کان جسم میں، تو غلط نہیں ہوگا۔ دوستو جاسوسی ایک انتہائی خطرناک فعل ہے جس میں معمولی غلطی بھیانک موت ثابت ہو سکتی ہے۔ ناظرین، جاسوس مختلف بیس اپنا کر دشمن کے صفوں میں گھس جاتے ہیں اور انتہائی چالاکی کے ساتھ دشمن کے اہم راز اپنے اعلیٰ حکام تک پہنچاتے ہیں۔ ویسے یہ کام بظاہر انتہائی آسان لگتا ہے، لیکن در حقیقت یہ موت کا رقص ہے جس کے لیے دماغ کے ساتھ ساتھ بڑے جگر کا ہونا بھی انتہائی ضروری ہے۔ دوستو دنیا کے نقشے پر تقریباً 200 سے زائد ممالک موجود ہے اور ان میں سے 20 ممالک ایسے ہیں جن کے پاس بہترین اور ویل ٹرینڈ انٹیلیجنس ایجنسیز موجود ہے۔ لیکن آخر ایسی کون سی وجوہات ہے جس کے بنا پر ISI دنیا کی نمبر 1 ایجنسی تصور کی جاتی ہے؟ اگرچہ دنیا کی ٹاپ ایجنسیاں جس میں MI6، موساد، CIA وغیرہ شامل ہے، جن کو اربوں ڈالرز کی فنڈنگ ہوتی ہے اور ہر ایک ایجنٹ کو سالوں کی ٹریننگ اور بہترین ہتھیار بھی فراہم کیے جاتے ہیں، جبکہ اس کے برعکس ISI آخر کیوں انتہائی قلیل بجٹ کے ساتھ دنیا کی نمبر 1 ایجنسی مانی جاتی ہے اور دنیا کی ٹاپ ایجنسیاں مل کر بھی ISI کو زیر کرنے میں ناکام رہی؟ دوستو سن 80 کی دہائی میں روس کے پاس دنیا کی بہترین خفیہ ایجنسی موجود تھی جن کا مقابلہ کرنا امریکہ جیسے طاقت کے لیے بھی ناممکن تھا، لیکن بدقسمتی سے ان کا سامنا مارخور سے ہوا اور روس چاہ کر بھی ISI کے سامنے بالکل بے بس نظر آیا۔ دوستو دنیا کی بہترین ایجنسیاں جن میں CIA، موساد اور دن رات پاکستان کو توڑنے میں مصروف ہے اور اکیلا ISI ان کی راہ میں فولادی دیوار کی طرح ان کی ہر چال کو ناکام بنا دیتی ہے۔ دوستو خفیہ ایجنسی میں سلیکٹ ہونا اور ان کے لیے خطرناک مشن کو پایا تکمیل تک پہنچانا آسان نہیں۔ ISI کے ایجنٹس کے بارے میں صحیح اندازہ لگانا مشکل ہے، لیکن چند ہزار کی محدود تعداد میں ان کا نیٹ ورک اتنا تیز کام کرتا ہے کہ پوری دنیا سے آپریٹ ہونے والی پاکستان مخالف سرگرمیوں پر ان کی نظر ہوتی ہے اور یہی گمنام ہیروز 22 کروڑ پاکستانیوں کی رکھوالی کرتے ہیں۔ گاؤں، شہر، دیہات، ہر جگہ ان کی نظریں دشمن پر ہوتی ہے اور ہر بندے پر ان کی نظریں مرکوز ہوتی ہے۔ دوستو اب آتے ہیں کہ آخر کیوں ISI دنیا کی بہترین ایجنسیوں کی فہرست میں شامل ہے اور دنیا کی بہترین خفیہ ایجنسیز ISI سے کیوں خوفزدہ ہے۔ دوستو ISI میں ایسے خوبیاں موجود ہے جس کی وجہ سے دنیا ISI کو نمبر 1 مانتی ہے اور ان خوبیوں کو اپنانا دوسری ایجنسیوں کے لیے تقریباً ناممکن ہے، جس کو جان کر آپ بحیثیت پاکستانی اپنے گمنام ہیروز پر فخر محسوس کریں گے۔ دوستو ISI کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ ان میں خودکشی کا تناسب 0% ہے۔ آپ MI6، موساد، CIA کوئی بھی ایجنسی اٹھا لے، آپ کو ان میں خودکشی کا رجحان ضرور ملے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ ظلم کرتے ہیں مگر ISI کا ایک بھی ایجنٹ خودکشی جیسی بزدل حرکت نہیں کرتا، کیونکہ یہ لوگ اپنی زندگی کا سودا جنت کے بدلے کر چکے ہوتے ہیں۔ دوستو ISI کی دوسری سب سے بڑی خوبی یہ ہے جو ISI کو دنیا بھر کی خفیہ ایجنسیوں سے الگ رکھتی ہے۔ ناظرین، ISI میں ڈبل ایجنٹ نہیں ہوتے، یہ صرف اپنے ایجنسی کے لیے کام کرتے ہیں اور اپنی ایجنسی کو کبھی دھوکہ نہیں دیتے، جس کی وجہ سے ISI کی معلومات تک رسائی دوسری ایجنسیوں کے لیے بالکل ناممکن سی بات ہے۔ دوستو اس کے علاوہ ISI کا ایجنٹ کبھی پکڑا نہیں جاتا، جس طرح کلبھوشن پکڑا گیا، ریمنڈ ڈیوس پکڑا گیا، لیکن آج تک الحمدللہ ISI کا کوئی ایجنٹ پکڑا نہیں گیا اور کبھی ایسا بھی نہیں ہوا کہ پکڑا جائے اور دوسرے ملک کی ایجنسیز کے لیے کام کرنے لگ جائے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ISI پر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے۔ دوستو اس کے علاوہ ISI کے ایجنٹ پر سب سے کم خرچ آتا ہے CIA، موساد ان کے ایجنٹ پر اتنا خرچ آتا ہے جس کا آپ سوچ بھی نہیں سکتے، کیونکہ ان کو مرنے کے بعد اٹھنے کا کوئی یقین نہیں، اس لیے یہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں ہی سب کچھ کر لے، اس لیے اپنے اداروں سے بہت زیادہ پیسوں کی ڈیمانڈ کرتے ہیں، جبکہ ہمارے ISI کے ایجنٹ پیسوں کے لیے نہیں بلکہ ملک اور اسلام کے لیے کام کرتے ہیں۔ دوستو ISI نے پاکستان کو علمی طاقت بنایا، دنیا بھر کی خفیہ ایجنسیز، ایلومیناٹی، فریم میسن، CIA، موساد، ہر کسی نے پاکستان پر پابندیاں لگائی اور پاکستان کو تباہ کرنے کی کوشش کی کہ پاکستان کسی طرح سے علمی طاقت نہ بنے، لیکن جنرل ضیاء الحق نے دنیا بھر میں اپنے ایجنٹ بھیجے، دنیا بھر سے ایک ایک پرزہ اکٹھا کر کے پاکستان کو ایٹمی پاور بنایا۔ دوستو اس وقت پاکستان پر مکمل پابندیاں تھی، کوئی ایک پرزہ دینے کے لیے تیار نہیں تھا، کئی ایجنٹ تاریخ رستوں میں اللہ کو پیارے ہو گئے مگر الحمدللہ دنیا بھر میں جا کر ایک ایک پرزہ اکٹھا کیا اور پاکستان کو ایٹمی طاقت بنایا، جس پر پوری دنیا حیران تھی کہ پاکستان نے یہ سب کیسے ممکن بنایا۔ دوستو علاوہ سے ISI کے ایجنٹ ہر جگہ موجود ہوتے ہیں، پاکستان کے خلاف جتنی سازشیں ہوتی ہے شاید ہی کسی اور ملک کے خلاف اتنے پلان بنتے ہو جتنے پاکستان کے خلاف بنتے ہیں، لیکن پھر بھی وطن کے اس جانثار مجاہد نہ گرمی دیکھتے ہیں اور نہ سردی اور دشمن کی ہر پلان کو ملیا میٹ کر دیتے ہیں۔
नाज़रीन, ISI की सबसे बड़ी और ख़तरनाक खूबी ये है जिसकी वजह से दुश्मन का पेशाब निकल जाता है, और वो ये कि ISI दुश्मन को जिंदा पकड़ने की भरपूर सलाहियत रखती है। और इसका सबसे बड़ा सबूत कलभूषण यादव है, जिसको ISI ने अपने पूरे गैंग के साथ दबोच लिया था। दोस्तों, ISI की इस खूबी से रॉ और मुसाद इंतहाई जेलस और परेशान है। दोस्तों, ISI हमेशा अपना मिशन कामयाबी के साथ मुकम्मल करके आती है। कई ऐसी एजेंसीज है जो नाकाम होकर वापस अपने मुल्क जाती है। इसके अलावा कई ऐसी वजूहात है कि अगर इनको जान का खतरा महसूस हो तो भी वापस अपने मुल्क जाते हैं। ISI के एजेंट को अल्लाह ताला ने ये सलाहियत दी है कि वो जहाँ भी जाते हैं अपना मिशन मुकम्मल करके ही आते हैं, चाहे अल्लाह की राह में कुर्बान क्यों न होना पड़े। नजरीन, इसके अलावा ISI किसी मासूम को नुकसान नहीं पहुंचाती। CIA रॉ मुसाद का सबसे बड़ा जुल्म ये है कि ये मासूम लोगों को मार देते हैं, मुल्कों में धमाके करवाते हैं, तबाही करते हैं, मगर हमारी गुमनाम हीरोज ऐसा हरगिज नहीं करते। दोस्तों, ISI की ये कमाल खूबी दुश्मन को इंतहाई कटकती है, और वो ये कि ISI बैक वक्त दुनिया की 10 खुफिया एजेंसियों से लड़ रही है। दोस्तों, ये है ISI की असल क्वालिटी, जिसकी वजह से ISI को दुनिया का नंबर 1 टाइटल मिला है। दोस्तों, पाकिस्तान को तोड़ने के लिए रॉ मुसाद, CIA, ब्लैक वाटर, MI6 समेत दुनिया की कई एजेंसियां और ग्रुप्स मौजूद है जो हर वक्त पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए काम कर रहे हैं, मगर सब मिलकर भी पाकिस्तान को तबाह न कर सके। दोस्तों, इन गैर मुल्की खुफिया एजेंसियों ने इराक, शाम, मिस्र, लीबिया, तकरीबन पूरी इस्लामी दुनिया को तबाह व बर्बाद कर दिया, लेकिन पाकिस्तान पर इनकी कोई चाल असर न कर सकी, क्योंकि इन दुश्मनान इस्लाम के आगे हमारी गुमनाम सिपाही मौजूद है जो इनकी हर चाल को मलिया मेट कर देते हैं। इसलिए तो ये दुश्मनान इस्लाम पाकिस्तान से जलते हैं और इकरार करते हैं कि ISI दुनिया की नंबर 1 एजेंसी है। दोस्तों, बहैसियत पाकिस्तानी हमें फख्र है कि हमारी गुमनाम हीरोज दुनिया के बेहतरीन लोग हैं जिन्होंने इस्लाम और मुसलमानों की दुश्मनों का चैन बर्बाद किया है। दोस्तों, अगरचे कुछ दुश्मन अनासिर अपनी जाती तासुब की बिना पर हमारी फौज और ISI को तंज़ो मजाक का निशाना बनाते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि आज अगर पाकिस्तान सही सलामत और दुश्मन की गंदी नजरों से दूर है तो इसका क्रेडिट हमारी फौज और गुमनाम हीरोज को जाता है, जो तनी तनहा दुनिया के बड़े और खतरनाक मगरमच्छों से पाकिस्तान की हिफाजत कर रहे हैं। दोस्तों, हाल ही में लबनान में जो कुछ हुआ उन सब से आप बखूबी वाकिफ है। इसराइल उन ममालिक को अपनी गजब का निशाना बनाते हैं जिनके पास ना तो कोई फौज होती है और ना ही बेहतरीन हथियार। ISI ने इसराइल को जितना डराया है इसका अंदाजा सिर्फ इसराइल ही को है। दोस्तों, आज इसराइल में इतनी हिम्मत नहीं कि वो पाकिस्तान की तरफ आंख उठाकर देख ले। मिस्र, शाम, फलस्तीन और लबनान जैसे ममालिक पर इंतहाई बेशर्मी के साथ चल दौड़ा, लेकिन जब ये मक्कार दुश्मन पाकिस्तान के बारे में सोचते हैं तो इनको मौत लाहक होती है। ऐसा आखिर क्यों है? क्योंकि पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया का 7वां एटमी पावर है जिनके पास 13 लाख मुजाहिद पाक फौज और ISI की सूरत में मौजूद है। हमला करना तो दूर की बात, ये पाकिस्तान के बारे में गलत सोच भी नहीं सकते, और इसराइल इस बात को बखूबी जानता है कि जिस दिन पाकिस्तान के साथ कोई गलत हरकत की, इसराइल अगले दिन का सूरज तुलू होते नहीं देख पाएगा। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मज़ीद इस तरह की मालूमाती वीडियोस के लिए हमारे चैनल उर्दू टाइमलाइन को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हफीज़ुर रहमान को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।